اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ کون ہے ایسا آدمی جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے ہاں بہت ہی برگزیدہ یعنی کہ عزت والا بن جاؤں، میرا معاشرے میں ایک مقام ہو اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے، کسی قسم کی پریشانی مجھ پر نہ آئے۔ یہ چیز ہر آدمی کو چاہیے اور ہر آدمی اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ سے حاصل کرنے کے لیے یا عزیز معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عزیز ہونا، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہونا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ میں اس وجہ سے ہر وظائف کرنے والے کو یا اللہ سے مانگنے والے کو نماز پڑھنے کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اہل ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے نماز پوری پابندی اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بہت زیادہ احادیث ہیں، اگر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہ ہوگا، اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل نہ ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ نماز پڑھنے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اللہ پاک سے دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو تو 5 وقت کا نمازی بنا اور ہم سب کو تو نماز سے محبت کرنے والا بنا۔ تو اس کے لیے نماز بہت زیادہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ ہی یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اسی طرح پھر ظہر کی نماز میں بھی آپ یہ پڑھیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر، مغرب اور عشاء کے وقت آپ یہ لازمی پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ وظیفہ کریں۔ 40 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت جو سونے کی دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے آپ سو جائیں۔ جو بھی آپ کا معمول ہوتا ہے، اور جو انسان سوتے وقت اللہ پاک کا ذکر لے کے پڑھ جاتا ہے تو ساری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے، تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور عمل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے یا معیمنو، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یا معیمنو
پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی آنکھ لگ جائے تو آپ سو جائیں۔ 40 دن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کا اتنا بڑا فائدہ حاصل کریں گے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائیں گے، اپنے معاشرے کے اندر آپ کو عزت ملے گی، اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر آپ کو عزت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھیں اور زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کر دیں۔ آپ کو کوئی چیز بھی اونچا ہونے سے روک نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے حلال پاکیزہ روزی کے اسباب خود بخود بنائیں گے۔ اس عمل کی یہ برکت ہے کہ آپ کے دل کے اندر حرام سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور حرام چیزوں سے رغبت پیدا ہو جائے گی، شوق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے اور مالدار بنا دیں گے، غنی بنا دیں گے، یعنی اللہ پاک آپ کو کبھی کوئی تنگی نہیں آنے دیں گے۔ یہ آسان سا عمل ہے۔ نماز والا عمل تو ساری زندگی کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح 40 دن یہ وظیفہ کیا تو نماز بھی 40 دن پڑھ لیں اور بعد میں چھوڑ دیں۔ نہیں، نماز ساری زندگی پڑھنی ہے، شوق سے پڑھنی ہے، محبت سے پڑھنی ہے۔ نماز ہی کے ذریعے بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو عظمتیں موسلادھار بارش کی طرح آپ پر برسا دیتے ہیں۔ تو اس آسان سے اور اس بابرکت وظیفہ سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اپنی زندگی بھی خوشگوار بنائیں اور اللہ کی رضا اور رحمت بھی حاصل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر کے پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔